تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے، چونکہ یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ جس طرح عبادت کے طریقے ہیں، نماز ہے، ذکر اللہ ہے، اس میں ایک تلاوت قرآن بھی ہے۔ تلاوت قرآن یہ عبادت میں شامل ہے۔ تلاوت قرآن سے بڑی چیز یا اس سے آگے یہ نماز ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اس سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، جو قرآن ہی جو ہے اس کا ثبوت دے رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ذکر تو البتہ سب سے بڑا ہے۔ تو اسی اعتبار سے قرآن مجید کی جو فضیلت ہے اس کو ہم سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چونکہ وقت انسان کو بہت کم ملا ہے۔ آج کل تو ماحول ایسا ہو گیا ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا کوئی بھی ہو، پتہ نہیں چلتا کہ کب کس کی کیا باری ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہر لمحہ عبادت کی طرف راغب رہیں اور عبادت سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح دنیا دار شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم کو ہر روز ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ پیسے جمع ہونا چاہیے، اسی طرح دیندار شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ نیکیاں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کا روز پڑھنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ فرض ہے، جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا صحیح قرآن کو پڑھ لیا کرو، کم از کم جو ہے 2 رکوع یا آدھا رکوع، یا کم سے کم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 آیتوں کو تو بھی روز کا روز تلاوت کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قاری قرات کرتا ہے، کتنی اہم بات ہے، اس بات کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ جو قاری اگر کوئی ایک آیت پڑھتا ہے قرآن کی، تو اس آیت کو سننے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت قرآن کو سننے سے بہتر ایک سونے کی کان سے بہتر ہے، فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ایک سونے کی کان کا مطلب ہے ایک سونے کا اگر پہاڑ ہے اور اس کے بدلے میں کسی کو یہ رکھا جائے کہ ایک قرآن کی آیت سن لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے، مومن انسان کو، کہ وہ ایک پہاڑ سے بہتر جو چیز ہے وہ ہے آیت قرآنی کا سننا۔ کیا کمپیریزن ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپیر کر کے بتا رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت سن لینا صرف سننے والے کے لیے ایک سونے کی کان سے بہتر ہے، فرماتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ سونے کا ایک پہاڑ بہت بڑا ہے، ایک خزانہ ہے سونے کا، اس خزانے سے بہتر ایک آیت کا سن لینا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نماز میں تو کتنی آیتیں سنتے ہیں، ابھی آپ نے جو ہے سورہ قلم کی جو ہے آیتوں کو سنا۔ تو اسی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ صرف یہ سننے والے کے لیے تھا، اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو سننے والے کے لیے تھا، اب پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قاری کے لیے عرش پر جو کچھ سجایا گیا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لے، فرماتے ہیں۔ عرش کی زینت کے بارے میں ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے، اس کی خصوصیات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیر کر کے یہ بتایا کہ قرآن کی ایک آیت کا پڑھ لینا عرش پر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، فرماتے ہیں۔ اور وہ کتنے خوش قسمت انسان لوگ ہیں، آپ دیکھیے کہ بعض تو جو ہے بار بار قرآن کی جو ہے تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی جو ہے فضیلت کو جو ہے دل و دماغ میں جو ہے جما کر اس کی عظمت کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہماری قوم کے لوگ ہیں جو دن میں جو ہے کم سے کم آدھا پارہ تو بھی پڑھتے ہیں، اور بہتر کیا ہے کہ سوچ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ اگر ایک رکوع بھی پورا پڑھ لے آپ، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا دار ایک شخص کو بتائیے جو کوئی بھی اگر مہینے میں 25-30 ہزار کماتا ہے، اس کو یہ بولیے کہ بھائی کوئی ایک ایسا کام آپ کو بتا دیا جائے
جو 25-30 لاکھ روپے تم روزانہ کما سکتے ہو تو کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ تو ہر دنیا دار عقل مند انسان یہ سوچے گا کہ بھائی 25-30 لاکھ کا کام میں کروں گا تو بہت اچھی بات ہے، اور کئی سالوں کی محنت میری بچ جائے گی، اور میں بہت جلدی جو ہے میرے اکاؤنٹ کو بڑا اسٹرانگ کر سکتا ہوں میں۔ تو مگر دیندار جو شخص ہوتا ہے، دیندار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ فرمایا۔ قرآن کی ایک آیت کا سننا آپ نے کمپیئر کر کے بتایا کہ ایک سونے کی کان یعنی ایک پہاڑ یا خزانے سے بہتر ہے صرف سننا، اور پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ عرش پر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لے۔ اور ہم لوگ جو ہے گھنٹوں فیس بک، واٹس ایپ، ٹی وی، فضول کی گفتگو، دوست احباب، باہر کھیلنا، اس میں لگے رہتے ہیں۔ کھیلیے، مگر اس سے فائدہ اٹھا کر آپ جب تھک جائیں تب آپ جا کر کھیلیے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پر پورا تھک جاتے ہیں، اس کے بعد نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں۔ قرآن سے جو ہے ہم دور ہیں، جبکہ آپ یہ بات یاد رکھیے، چونکہ آج ہم نے یہ موضوع چنا ہے کہ قرآن کی فضیلت، ایک بات آپ خاص طور پر جو ہے اپنے دل و دماغ کو کھول کر سن لیجئے کہ قرآن مجید سے ہم مہدویوں کا جتنا تعلق ہے ساری دنیا میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دعویٰ ہمارے آقا امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ دوسرے جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں وہ اپنا مذہب امام مالک سے بناتے ہیں، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے، یہ لوگ ان لوگوں سے جوڑتے ہیں۔ مہدی موعود نے اپنے مذہب کو یہ فرمایا کہ مذہب ماں کتاب اللہ، ہمارا مذہب قرآن سے ہے، اور جتنا حق ہمارا ہوگا اب قرآن سے نسبت کا کہ ہم ہر مہدوی، ہر بچہ قرآن کی جو ہے حفظ کے اوپر جو ہے حاوی ہو جانا چاہیے، وہ قرآن کے حفظ کی طرف راغب ہونا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ حفظ نہیں کرتا تو کم از کم ایک مہدوی جو ہے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، کم از کم جو ہے 50 سورے تو ایسے ہیں جو ایک ایک پیج کے، 1.5 پیج کے ہیں، وہ تو یاد کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو 30واں پارہ لے لیجئے، ایک پارہ پورا جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے سورے ملیں گے جس میں آپ کو جو ہے 40 سورے تو اس میں مل جاتے ہیں آپ کو۔ تو اس اعتبار سے آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کے تعلق سے جو تشریح فرمائی کسی اور نے ایسی تشریح نہیں فرمائی۔ یوں تو قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں آپ کو سینکڑوں کتابیں ملیں گے، کتب خانوں میں بہت کتابیں ملیں گی، مگر مہدی موعود علیہ السلام کا جو جملہ ہے، آپ کا جو فرمان ہے وہ کتنا پیارا ہے دیکھیے۔ اور ایسی تشریح صرف ایک جملے میں صرف خلیفۃ اللہ ہی شان ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خلیفۃ اللہ کا دعویٰ ہے علمت من اللہ بلا واسطۃ الجدید اليوم، مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم ملتی ہے۔ تو اب اس مالک نے جس نے دونوں جہاں اور ہزاروں جہاں بنائے، اس کا کلام ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن عشق نامہ ہے۔ عشق نامہ یعنی لو لیٹر ہے۔ یہ کس کے لیے؟ جو خدا سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ فرض کیجئے آپ جو ہے کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا خط آیا تو آپ بے چین ہو جاتے اس خط کو پڑھنے کے لیے۔ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کے خط کو پڑھنے کے لیے، اگر آپ کو وہ زبان نہیں بھی آتی تو آپ ایسے آدمی کے پاس جائیں گے جس کو وہ زبان آتی ہے اور کہیں گے کہ یہ پڑھ کر سنائے۔ اگر آپ کو عربی جو ہے نہیں سمجھ میں آتی تو آپ جو ہے عربی داں کے پاس جا کر عربی سن سکتے ہیں، عربی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرما رہا ہے۔ آپ سے خطاب ہے، ہر پڑھنے والے سے خطاب ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ 1450 سال ہو گئے، مگر آج بھی کوئی اگر پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خطاب فرما رہا ہے۔ بڑے سے بڑے آپ کمپیوٹر پروگرامر یا اینالسٹ یا کوئی سائنٹسٹ کو لا لیجئے، کسی نے ایسا پروگرام سیٹ نہیں کیا ہوگا کہ ایک ہی میسیج لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے لیے ہزاروں سالوں تک ہو جائے۔ کیا اللہ کا کلام ہے،
آپ جتنا اس کو محبت سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک عظیم رب کا عظیم کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوگی آپ کو کہ کیا ہمارا رب ہے اور کیا کیا اس میں چیلنجز ہے، اور اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ آپ کو جو ہے خوبیوں سے نواز رہا ہے، انسانیت کو جو ہے کتنا اونچا لے گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے کتنا سب کچھ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، محسن انسانیت، شافی محشر، افضل الانبیاء، جس کے کھڑاووں کے لیے عرش تھر رہا ہے، جس کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ سب کچھ ہم سن کر یہ سمجھتے ہیں چلو یہ پیغمبروں کے لیے تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اب یہ کلام ہے تو ان پہ نازل ہوا، یہ کلام ان کے لیے ہے، تمام پیغمبر آئے فلائیں۔ مگر ایک بات یاد کیجئے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ نے اپنے کلام کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھی بھیجا، تو کس کے لیے بھیجا؟ وہ تو معصومن الخطا تھے، وہ کبھی خطا نہیں کر سکتے تھے، اور وہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہر وقت عمل کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کر کے کس کے لیے بتائے؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز اسوہ رسول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس طرح قرآن بھیجا گیا تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تم کو راستہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول کو بھی بھیجا گیا۔ تو عام لوگوں پہ توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ عام لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں اور نفس کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، مخلوق کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام کو بھی بھیجا اور صاحب کلام کو بھی بھیجا، تاکہ ہم جاگ جائیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید سے جتنا جو جڑیں گے اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ جتنی آیتیں، یہاں تک کہ ایک صحابی کلام مجید کو پڑھ کر پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے، ایک حرف کو الگ کر دیا آپ جملے کے، الف لام میم کوئی پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں 30 نیکیاں ہیں، 20 نیکیاں ہیں، بعض جگہ 10 آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر 10 کم سے کم بھی پکڑے تو آپ دیکھیے کہ اگر الف لام میم پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں اس کو شامل ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ اپنے جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے اس کو جو ہے اسٹرانگ بنائیے، اور جتنا آپ نیکیاں کریں گے، جتنا آپ ثواب کریں گے، قرآن سے جتنا جڑیں گے، نماز جتنی پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، آپ کا وہاں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بڑھتے جائے گا، اور وہ اس وقت کام آئے گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ محشر کا دن ایسا ہوگا، حساب و کتاب کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں پر ماں اپنے اولاد کو نہیں پہچانے گی، کوئی رشتہ دار آپ کو نہیں پہچانے گا۔ ایسے وقت میں آپ کا خود کا اکاؤنٹ آپ کو جو ہے کام آئے گا، نیکیوں کا اکاؤنٹ۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید خالی آخرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب زندگی میں بھی اس کو کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں دیکھیے، اور حضرت علی کی ایک جو ہے روایت یوں بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسا انسانوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، ناک بند ہو گئی یا جو ہے زکام ہو گیا، بلغم بہت ہو گیا، تو اب آپ دیکھیے کہ بلغم کے بارے میں آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اگر انسان کے جسم میں زیادہ ہو جائے تو کئی دوسرے بیماریوں کو لاتا ہے بلغم۔ آج جو ہے سائنس پروف کر رہی ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو باب العلم کہا گیا، علم کے دروازہ، علم کے شہر کا دروازہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بلغم کو دور کر دیتی ہیں انسان کے، کسی دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بلغم کو دور کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا مسواک کرنا، دانتوں میں جب وضو کرتے ہیں تو مسواک کرنا، اور روزہ رکھنا، اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمایا تلاوت قرآن۔ قرآن کی تلاوت سے بھی انسان کا بلغم دور ہوتا ہے، اور ایک بلغم کی وجہ سے کئی جو ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے جسمانی طور پہ بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے قرآن کی فضیلت، صرف جو ہے ایک سورہ، ایک جملے کی فضیلت دیکھیے،
پورے قرآن کی جو ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اگر کوئی پڑھتا ہے پورا سورہ، تو تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 75% قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو اس میں بعض ایسے سورے بھی ہیں جو پوری قرآن کے بھی جو ہے برابر ہے، اور آدھی قرآن، پون قرآن۔ تو ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھائیے۔ ہر عقل مند انسان جو ہے کوشش کرے گا کہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، بس یہاں سے جو کچھ نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا نیکیوں کو بونے کی جگہ ہے اور آخرت میں اس کا پھل ہوگا۔ تو پھر یہاں پر آپ جتنے جھاڑ لگائیں گے نیکیوں کے، آخرت میں اس کا اتنا جو ہے پھل آپ کو ملے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو سعید جو ہے ایک آپ کے صحابی ہیں، ان سے ابو سعید بن معلہ ان کا نام ہے، ان سے ایک روایت ہم کو ملتی ہے بخاری شریف جو صحاح ستہ کی حدیثوں میں سے ہے، اس کی ابتدائی شروع کی حدیثوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تھے اور میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو میں گیا نہیں، نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نماز مکمل کر کے گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو دوڑتے ہوئے آ جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ اشارہ تھا، اس میں جملے نہیں ہیں۔ علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے بیان فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آؤ؟ بہرحال اس کے بعد آپ یوں بیان فرماتے ہیں کیا میں تم کو اس بات کی اطلاع نہ دوں، یہ خبر نہ دوں، یہ بات نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کیا عطا فرمایا ہے، کیا عطا فرمایا ہے؟ تو بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کیا فضیلت دی ہے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نکل رہے تھے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا فضیلت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے۔ فرماتے ہیں یہ قرآن عظیم سے یہ اس جملے کو خالی اتنا بیان فرما کے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس سے نوازا ہے، عطا فرمایا ہے۔ تو خالی اس جملے کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت یوں ملتی ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا سورہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ام الدعا ہے، ام القرآن ہے، یہ قرآن کی جو ہے ماں، قرآن کے جتنے سورہ ہیں ان سب میں یہ ماں ہے فرماتے ہیں یہ سورہ، اور ہر روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ سورہ۔ پھر جو ہے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سورہ کی فضیلت، صرف ایک سورہ کی فضیلت ہو رہی ہے، اگر پورے سوروں کی جتنے 114 سورے ہیں اور پورے 6666 آیتیں ہیں اس میں، اگر ان تمام جو ہے آیتوں کا اور ان تمام سوروں کی فضیلت بیان کرے تو کافی مہینے لگ جائیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ صرف اس بات سے اندازہ لگا لے کہ دنیاوی جو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کی ایک روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی 3 جلد میں آپ کو ملے گی۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، کچھ لوگ جب ایک مقام پر رکے تھے، ایک قبیلے کے قریب، وہاں پر ہم رکے ہوئے تھے، تو اس قبیلے میں سے ایک لونڈی دوڑتے ہوئے آئی، یعنی لونڈی کا مطلب ہے کام کرنے والی عورت، خادمہ، وہ دوڑتے ہوئے آئی، اور ہم لوگ جہاں پر یعنی کہ یہ ہماری زبان کے حساب سے جو گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا جو گروپ گیا ہوا تھا، اس میں آ کر اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور قبیلے کے دوسرے مرد کام پر گئے ہوئے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو سانپ کاٹنے پر دم کر سکتا ہے؟
یعنی پڑھ کے پھونک سکتا ہے جو اس کی بیماری دور ہو جائے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا, ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اٹھا اور اس نے کہا کہ چلو, وہ ساتھ چلا گیا. ہم سب پریشان ہو گئے کہ اس نے کب شروع کیا دم کرنا, اس کو کیسے معلوم کہ یہ دم کیا جا سکتا ہے. وہ گیا اور اس نے کچھ پڑھ کے پھونکا اور اس کا سردار اچھا ہو گیا. اس کے سردار نے ان کو 30 بکریاں انعام کے طور پہ دیں اور سب کو دودھ پلایا. جب ہم وہاں سے نکلے, وہ جو اٹھ کر گیا تھا وہ واپس آیا, ہم میں سے ایک شخص. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کب سے دم کرنا شروع کر دیا ہے, تم نے کب سے سانپ کے کاٹنے پر دم کرنا شروع کر دیا ہے, اور کیا تم یہ کام پہلے بھی کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے نہیں کرتا تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا, صرف میرے کو کچھ آتا بھی نہیں, میں صرف قریب گیا اور الحم کا سورہ پڑھا اور پھونک دیا. الحم کا سورہ پڑھا اور پھونک دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اب اس بارے میں ہم کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, یہ بات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. سب گئے مدینے میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ شخص جو ہے ایک سانپ کاٹنے والے پر ایسا کیا, دم کر کے پھونکا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ یہ سورہ دم کرنے کے لیے پھونکا جاتا ہے؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں, آپ کبھی آزما کر دیکھ لیجئے اس کی فضیلت. کبھی آدھی رات کے وقت اگر پیٹ میں درد ہو جائے یا کسی اور جگہ ہاتھ میں سر میں درد ہو جائے, کوئی جو ہے دوسری چیز نظر نہ آ رہی ہو, آپ عقیدت سے الحم کا سورہ 2-3 بار پڑھ کر ہاتھ پر پھونکیے اور وہ اپنے سر پر یا پیٹ پر پھیر لیجئے, اسی کو دم کرنا کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بخار آتا تو قرآن مجید کے آخری 2 سورے, سورہ فلق اور سورہ ناس, وہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور وہ دونوں ہاتھ اپنے جو ہے سر پر اپنے ہاتھوں پر پھیر لیتے اور ان کا بخار دور ہو جاتا. اسی طرح جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے, الحم کے سورے کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر آپ پڑھ کر پھونکیں گے تو خود آپ کی بھی بیماری دور ہو سکتی ہے, سامنے والے کی بھی بیماری دور ہو سکتی ہے. اکثر ہم سب دیکھتے, اگر کبھی جو ہے کسی کو کوئی داڑھی والے کو لوگ دیکھ لیے, ٹوپی ہے سر پہ, مذہبی دکھ رہا, تو آپ کبھی گاؤں کو جائیے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں, وہاں اکثر لوگ آ کے پوچھتے کہ بھائی فلاں کو ایسا ہو گیا, ذرا آپ کچھ پڑھ کے پھونکیے. تو آپ کچھ بھی مت کیجئے, فلاں چیز یہ وہ نہیں, صرف عقیدت سے الحم کا سورہ پڑھیے, سورہ فاتحہ پڑھیے اور پانی پر ہو یا ہاتھ پر ہو پڑھ کر جو ہے اس پر پھیر دیجئے. کوئی بچے کے اوپر کچھ بیماری ہے, آپ پھیر دیجئے, اس کی بیماری فوراً شفا جو ہے میں بدل جائے گی, شفا یاب ہو جائے گا وہ. یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے یہ. تو اس طرح اور بھی جو ہے سوروں کی فضیلت ہے. چونکہ 10 منٹ کی محفل جا کے جو ہے 25 منٹ ہو چکے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ایسے اور بھی اچھے عنوانات جو ہے آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے, اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس یہ اتنی بڑی چیز, یہ اللہ کا کلام ہے, کلام الہی ہے. خود کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے اس کی جو جلال اور جبروت ہے, اس کی جو خشیت ہے, اگر کسی پہاڑ پہ اتارتے تو اس کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسی بڑی چیز. اور خود مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا جب بندگی میں شاہ نظام کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے, تو کہا آپ کے ایک صحابی کو کہ قریب مت آؤ, اگر آتے تو جل جاتے. تو پھر جو ہے یہ جو کلام مجید کی فضیلت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر شخص کو روز پڑھنا چاہیے, کم از کم تھوڑا تھوڑا. اگر آپ ہر نماز کے بعد
جو ہے آیتیں پڑھتے ہیں، 4 آیتیں پڑھتے ہیں، اس اعتبار سے قرآن مجید سے آپ کی نسبت جڑتے جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا کر میں اپنی بہت آدھے منٹ کا ہے، دیکھیے ایک مرتبہ جو ہے ہمارے خود کا گھر کا واقعہ ہے۔ میری والدہ آدھی رات کو جو ہے پیٹ میں درد ہو رہا تھا ان کے، انہوں نے کہا کہ جو ہے دیکھیے عقیدت ہے اصل، انہوں نے کہا حالانکہ دوا رکھی ہوئی ہے سب کچھ ہے، پیٹ میں درد شدت کا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آدھی گلاس پانی لو اور قرآن پہ سے وار کر لا کے دے دو مجھے۔ صرف ایسا 3 بار قرآن پہ سے صدقہ کر کے پانی لا کر دیا گیا اور وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی فضیلت دیکھیے، سورہ اور رکوع آیتیں یہ تو بہت دور کی بات ہے، صرف پانی ایسا صدقہ کر کے جو ہے قرآن مجید پہ سے ان کو پلا دیا گیا، ان کی عقیدت ہے وہ، اور وہ تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے ہم کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، سر پہ رکھنا چاہیے، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس کے آداب کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے آسمان والوں کو وہ گھر تاروں کے مانند نظر آتے ہیں۔ جس طرح زمین پر سے ہم کو تارے اوپر دکھ کر کتنا خوشی ہوتی ہے، تو آسمان پہ جتنے فرشتے ہیں ان کو جو تارے نظر آتے ہیں وہ گھر ہے جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ اللہ کے کلام کی جو ہے تلاوت کرتے رہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں اور خدا کے قریب ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کے صدقے و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔